یہ حقیقت تھی، مجھے یہ بات معلوم نہیں تھی کہ وہ روز صبح اٹھ کر پہلے نماز پڑھتی ہے، پھر میرے لیے ناشتہ تیار کرتی ہے۔ میں نے غور کیا تو پتہ چلا اس کے آنے کے بعد میری زندگی میں ایک سلیقہ اور ایک قرینہ آ گیا تھا۔ ہر کام اپنے وقت پر اور ٹھیک طرح ہونے لگا تھا۔ ناشتہ کھانا اپنے وقت پر تیار ہوتا اور مل جاتا، کپڑے دھل دھلا کر استری شدہ الماری میں ہینگروں پر لٹکے ہوتے، جوتے پالش شدہ چمچماتے، ہر وقت تیار ملتے، گھر ہر دم چمکتا رہتا، اور یہ سارے کام میری بیوی بڑی محنت سے انجام دیتی تھی۔ یعنی وہ اپنی تمام ذمہ داریاں بحسن و خوبی نبھا رہی تھی، مگر میرے ساتھ سوسائٹی میں موو نہیں کر سکتی تھی۔ یہ سوچ کر میں پھر اداس ہو گیا۔ بہت سے لوگ مجھ سے ملنے میرے گھر آتے تھے تو دلارا اٹھ کر اندر چلی جاتی تھی، لیکن سلام دعا ضرور کرتی تھی۔ بعض اپنی بیویوں کو ساتھ لاتے تو ان کی بڑی خاطر تواضع اور پذیرائی کرتی۔ آہستہ آہستہ مجھے احساس ہوا کہ وہ بہت سلیقہ مند بھی ہے۔ میں شروع سے ہی اپنی آدھی تنخواہ اپنے گھر بھیج دیتا تھا اور باقی آدھی تنخواہ میں اپنا گزارا کرتا تھا۔ اب جب کہ خرچہ 2 آدمیوں کا تھا، بلکہ نوکر کو بھی تنخواہ دینی پڑتی تھی، پھر بھی گھر میں کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ میں مہینے کے شروع میں آدھی تنخواہ اس کے ہاتھ پر رکھتا اور وہ بڑے سلیقے سے مہینے بھر کا خرچہ چلاتی، بلکہ کچھ نہ کچھ بچا بھی لیتی تھی۔ انہی دنوں کی بات ہے، ایک دن بولی، آپ لباس کے انتخاب میں میچنگ کا خیال نہیں رکھتے، کسی سوٹ کی قمیض اور کسی دوسرے سوٹ کی پینٹ پہن لیتے ہیں، یہ غلط بات ہے، اچھا نہیں لگتا، میچنگ کپڑے پہنا کریں۔ میں اپنے کنوارپن کی لائف میں کبھی ڈھنگ سے کپڑے نہیں رکھ پاتا تھا، مجھے کپڑے بھی خود دھونا اور استری کرنا پڑتے تھے، ایسے میں کپڑوں پر دھیان کیسے دیتا، اس لیے الٹے سیدھے پہن لیتا تھا۔ وہ عادت اب تک برقرار تھی۔ وہ اندر گئی، جب واپس آئی تو ہاتھوں میں کرتا پاجامہ تھا جو اس نے پتہ نہیں کب میرا ناپ دے کر درزی سے چلوا لیا تھا۔ کرتا اس نے خود کاڑا تھا سفید تارکشی سے۔ میں ایسے دیسی کپڑے نہیں پہنتا تھا، اس کا دل رکھنے کے لیے میں وہ سوٹ دفتر پہن گیا۔ جب دفتر میں سب نے اس کی تعریف کی تو میں اس کے حسن انتخاب کا قائل ہو گیا۔ میں نے گھر آ کر اسے بتایا کہ سب نے میرے سوٹ کی تعریف کی ہے تو بولی، آپ کے یہ میرے پتنگے لگ گئے۔ گویا وہ اپنی بات پر قائم تھی، یعنی میری عزت دراصل اس کے دم سے چلے گی۔ اب میں نے اس سے بحث کی تو بولی، ہاں آپ کی عزت اب ہمارے دم سے ہے، ہم جب تک دم میں دم ہے اسے قائم رکھیں گے، آپ بے فکر رہیں۔ میں بھنا گیا، بھلا ایک 6 جماعت پاس دیہاتن میری عزت و توقیر کی محافظ کس طرح ہو سکتی تھی، جو کہ میری گھر کے باہر کی مصروفیات سے واقف بھی نہ تھی، لیکن دل ہی دل میں اس کی خوش سلیقگی کا قائل ہوتا جا رہا تھا، اور اب میں ہر روز لباس اس کی مرضی اور پسند سے منتخب کرتا تھا اور خوش تھا۔ دفتر کے سب لوگ میری خوش لباسی اور میچنگ کی تعریف کرنے لگے تھے۔ یہ دراصل دلارا کی تعریف تھی۔ میں نے اس کو یہ بات بتائی تو بولی، آپ کی عزت و تکریم ہماری وجہ سے ہوتی ہے، ویسے میں آپ کی باندھی ہوں۔ میں نے اس کی بات پر غور کیا اور تسلیم کیا کہ اس میدان میں اس نے مجھے ہرا دیا تھا۔ ہنسنے لگی، بولی تو پھر کہیے، ہم ہار گئے، جھک مار گئے۔ ہاں جی، جھک مار گئے۔ اس کی شوخی پر میں اس کی شکل دیکھتا رہ گیا۔ پہلے میں اپنا دفتری سامان، ہر قسم فائلیں، کاغذات، پینسلیں یوں ہی کسی لفافے شاپر میں ڈال کر گھر لاتا لے جاتا تھا۔ دلارا نے خوبصورت چرمی کیس خرید کر مجھے دیا کہ میں اپنا سامان اس میں لایا لے جایا کروں۔ جب پہلے دن میں اپنا بریف کیس لے کر اپنے دفتر گیا، سب اچھل پڑے۔ میں نے فخر سے بتایا، بیوی کا تحفہ ہے، مبارکباد وصول کی۔ شام کو گھر آیا تو موڈ اچھا تھا، پہچان گئی۔ میرا کوٹ اتارتے ہوئے سرسری بولی، دفتر میں بریف کیس کی تعریف ہوئی کیا؟ میں نے اسے بتایا تو ہنسنے لگی۔ میں یہ بات بھول گیا تھا کہ ہر بار وہ یہ بات ثابت کر دیتی تھی کہ گھر کے مرد کی باہر کی بھی عزت کی ذمہ دار گھر کی عورت ہوتی ہے، لیکن میں بھن آ گیا۔ بھلا 6 جماعت پاس دیہاتن میرے جیسے پڑھے لکھے ہوشمند ذمہ دار افسر کی عزت و توقیر کی محافظ کس طرح ہو سکتی تھی؟ وہ بیوی گھر میں تھی، باہر سے اس کا کیا تعلق؟ میری باہر کی مصروفیات سے تو وہ واقف بھی نہیں تھی، لیکن میں دل ہی دل میں اس کی خوش سلیقگی، حسن انتخاب، نفاست، نزاکت کا قائل ہوتا جا رہا تھا۔ اب لوگ میرے اسٹائل اور رکھ رکھاؤ کی تعریف کرنے لگے تھے، یہ دراصل دلارا کی تعریف ہوتی تھی۔ میں نے اس کو یہ بات بتائی تو بولی، آپ کی یہ تعریف و توصیف ہم کو بھی خوش کرتی ہے۔ پھر مسکرائی اور بولی، لیکن اس کے پیچھے تو ہم بیٹھے ہیں، اور یہ کہ میں تو بہرحال سرتاپا آپ کی باندھی ہوں۔ میں نے گھور کر اسے دیکھا تو ہنسنے لگی، بولی تو پھر کہیے، ہم ہار گئے۔ میں بولا، ہار گئے، جھک مار گئے۔ ہاں جی، جھک مار گئے۔ میں اس کی شکل دیکھتا رہ گیا، وہ بس ہنستی رہی۔ ایک دن میری طبیعت کچھ گراں تھی، دوپہر کو میں دفتر سے جلدی گھر آ گیا، بھوک بھی لگ رہی تھی، کھانا تیار تھا۔
میں کھانا کھانے بیٹھا تو بولی کھانا کھانے اتنی دور کیوں آتے ہیں؟ آپ کہیں تو میں نوکر کے ہاتھ وہیں آپ کے دفتر بھجوا دیا کروں۔ تجویز معقول تھی، آخر اور سب لوگ بھی اپنا کھانا ساتھ لاتے تھے۔ میں نے حامی بھری کہ اب میں کھانا کھانے گھر نہ آؤں گا، وہ نوکر کے ہاتھ بھیج دے۔ دوسرے دن لنچ ٹائم میں سب نے اپنے اپنے ٹفن کیریئر نکال کر میز پر رکھے تو میں خلاف معمول اپنی میز پر بیٹھا رہا۔ تو شیخ صاحب نے چونک کر پوچھا تیمور صاحب کیا کھانے کے لیے آج گھر جانے کا ارادہ نہیں ہے؟ تو میں نے مسکرا کر انہیں بتایا کہ آج میرا کھانا خود گھر سے آئے گا۔ شیخ صاحب نے باوجہ بلند یہ اطلاع پورے دفتر کو پہنچائی کہ آج میرا کھانا گھر سے آئے گا اور یقیناً ہماری بھابھی اپنے ہاتھ سے بنا کر بھیجیں گی۔ نور بھائی نے لقمہ لگایا۔ پھر تو بڑا مال ہوگا۔ سلیم بھائی کب پیچھے رہنے والے تھے؟ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ دروازے سے میرا نوکر ٹفن لیے اندر داخل ہوا۔ ابھی اس نے ٹفن میری میز پر رکھا بھی نہیں تھا کہ شیخ صاحب یاہو کا نعرہ مستانہ مار کر ٹفن پر حملہ آور ہوئے۔ دوسری طرف سے سلیم میاں اور نور جانی نے دھاوا بول دیا۔ باقاعدہ چھینا جھپٹی ہونے لگی۔ میرا نوکر میرا اشارہ پا کر حیران و پریشان واپس چلا گیا۔ اس کھینچا تانے میں ٹفن نور جانی اور سلیم میاں کے ہاتھ لگا۔ اچھا میاں آج تو تم موج اڑا لو مگر کل کا ٹفن میرا ہوا، شیخ صاحب نے پیچ اتاب کھاتے ہوئے کہا اور اپنی میز پر چلے گئے۔ نور جانی اور سلیم میاں نے میری میز پر آ کر اطمینان سے بیٹھ کر بڑی احتیاط سے ٹفن دان کھولا۔ پہلے ڈونگے میں باسی روٹی رکھی تھی۔ دونوں کے چہرے پر چھائی جوش و خروش کی سرخی اور چمک ایک دم غائب ہو گئی۔ دوسرے برتن میں سوکھے چاول اور تیسرے میں دال اور چٹنی رکھی تھی۔ نور بھائی ہنستے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ ارے کھائیے، آپ ہی کھائیے تیمور صاحب، شاید بھابھی جان ناراض تھیں، کسی بات کا بدلہ لیا ہے۔ اما بھائی صاحب اب آپ کی تنخواہ اتنی کم بھی نہیں کہ یہ کنجوسی کرو، اپنی افسری کا ہی کچھ خیال کرو، ہماری نئی بھابھی کے ساتھ تو یہ سلوک نہ کرو۔ سلیم میاں نے ٹکڑا لگایا۔ دیگر لوگ جو ہماری میز کی طرف نگراں تھے نے یہ ماجرا دیکھ کر ایک دور کا کہکا لگایا۔ اس کے بعد کس نے کیا کہا، کیا کیا، کیا ریمارکس تھی، یہ مجھے کچھ یاد نہیں۔ کھانا بھی پتہ نہیں میں نے کھایا یا نہیں کھایا۔ اتنا ضرور یاد ہے کہ مس فرنانڈیز اپنا چھوٹا سا لنچ باکس لے کر میرے پاس آئیں اور شاید مجھے شریک کرنا چاہا، لیکن میری شکل دیکھ کر جلدی سے چلی گئیں۔ Thanks for watching. Like, subscribe, comment.